اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بزرگوں اور خاص الخاص پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی اس مہم میں آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ پچھلے دو ٹاپک ہی کی کنٹینیوٹی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کارناموں پہ آج بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کے نام سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں آج سے 1400-1500 سال پہلے آپ نے جو کام کر دکھائے، آج انہی پہ بات کی جا رہی ہے۔ میں اپنے بچوں سے اور اساتذہ کرام سے ضرور التماس کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسلامی ہیروز سے روشناس کرایا جائے۔ ہمارے بچے اور ہمارے بڑے بھی، جس میں اور آپ سبھی شامل ہیں، ہمارے سامنے جو ویژن ہے وہ اسلامک ویژن نہیں ہے۔ نام ہمارے مسلمان ہیں اور نہ ہی کام ہمارے مسلمان ہیں، صرف نام کے ہم مسلمان ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میرے ساتھ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص الخاص پیارے بچوں، آپ سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کارنامے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً تمام غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا، یہاں تک کہ وہ حضرت عمر کے زمانہ میں کمان سے ہٹائے جانے کے بعد عراق کے فوجی گورنر بنا دیے گئے تھے۔ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ان کی جنگی حکمت عملی کی بات ہوئی پچھلی پوسٹ کے اندر، اور اس ویڈیوز میں آج ان کے جنگی کارناموں پہ بات کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تقریباً مور دین 100 جو غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص 100 سے زیادہ جنگوں میں اس کا شریک ہونا اور پھر ایسے کارنامے انجام دینا کہ آج 1600 سال کے بعد مجھ جیسا بندہ بھی اٹھ کے ان کی بات کر رہا ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلی دفعہ
ان کے جنگی جوہر کھل کر اس وقت سامنے آئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ایک وفد دعوت اسلام کے لیے 6029 عیسوی میں 629 عیسوی میں بنی غسان، یعنی ایک قبیلے کا نام ہو سکتا ہے، ایک بستی کا نام ہو سکتا ہے، بنی غسان کی طرف بھیجا۔ ایک وفد جو ہے 629 عیسوی کو اللہ کے نبی نے بنی غسان کی طرف بھیجا۔ وفد کو راستے ہی میں قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت دردناک سٹوری تھی، خبر تھی۔ اللہ کے نبی بھی پریشان اور صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ خبر سنتے ہی غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ ایک حملہ قرار دیا اور ایک جنگ جیسی صورتحال بنتی چلی گئی۔ بھائیو اور دوستو، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، اور آپ ہی نے 3 افراد پر مشتمل جو وفد بنی غسان کی طرف روانہ کیا تھا، ان کو جب راستے میں شہید کر دیا گیا تو کیا ہوا کہ طبلۂ جنگ بج گیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کامان میں فوجی لشکر تیار کیا اور پھر دوبارہ بنی غسان کے کفار کی طرف ایک نئے ولولے اور جوش کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اگر زید رضی اللہ تعالی شہید ہو جائیں تو قیادت حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جائے، جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے نام سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی شہید کر دیا جائے، اللہ نہ کرے، تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمان سونپ دی جائے۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، اگر یہ تینوں صحابی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا سپاہ سالار میدان جنگ میں اپنی مرضی سے جس کو چاہے منتخب کر لے۔ یہ تاکید تھی، یہ نصیحت تھی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ کس جنگ یا غزوہ میں پیش آیا۔ تاریخ اسلام کے اگر اوراق کھنگال کر دیکھے جائیں تو یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے۔ اس غزوہ کے اندر، اس جنگ کے اندر یک کے بعد دیگر تینوں سپاہ سالاروں کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ایک خطرے کی گارنٹی بھی تھی اور ایک افسوس کا مقام بھی تھا۔ سفارتی تعلقات کا معاملہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کے مطابق جب آگے بڑھنے شروع ہو گئے فوجی سپاہ سالار، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تینوں صحابہ کی شہادت کے بعد میدان جنگ کے اندر، جو اس وقت صحابہ رسول موجود تھے، نبی کی ہدایت کے مطابق جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو اپنی مرضی سے کوئی اپنا سپاہ سالار منتخب کر لے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان تینوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپاہ سالار مقرر کر دیا۔ یہ بات کر رہا ہوں 629
عیسوی کی۔ ایسے نازک وقت میں یہ جو وقت چل رہا تھا، جبکہ دشمن کی تعداد اور سامان حرب مسلمان فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فوج کے اندر صف بندی کی، بلکہ ایک ایسی فورس بھی تیار کی جس کا پرپز صرف یہی تھا کہ ایڈوانس پہ رہے اور دشمنان اسلام کی نقل و حرکت پہ اپنی نظر رکھے، تاکہ پہلے ہی سے خبر مل جائے کہ دشمن کتنی تعداد میں ہے، کہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور اس کی صفوں کے اندر کتنی مضبوطی ہے، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کتنا ہے، اور ان کے اوور آل ارادے کیا ہے۔ اس پرپز کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے جاسوس سے ریلیٹڈ، یعنی دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے ایک گروہ کا جو ہے انتخاب کیا، اس میں سپاہ سلام کی ڈپٹی لگا دی کہ آپ کے صرف اور صرف یہی کارنامے ہوں گے کہ دشمن کی نقل و حرکت پہ کڑی نظر رکھنا۔ بھائی اور دوستوں، بہن اور بزرگوں، بڑی ہی انٹرسٹنگ، ٹیکنیکلی اور میننگ فل گفتگو ہے، ضرور سنیے گا آخر تک، اور پاکش 2030 کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اپنے دوست و احباب کے اندر اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت مشکور ہوں گا، کیونکہ یہ نیکی کا عمل ہے۔ اگر میں اس نیکی کو لے کے آگے بڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل جائیے، جڑ جائیے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، اور اپنے اسلامی کمانڈروں کی یہاں بات ہو، یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے مسلمانوں کے لیے، کہ ان کی زندگیوں سے کا نچوڑ ہمیں مل سکے، اور ہم ان کی زندگیوں کے نچوڑ کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے، یہ آج کل کی پوری دنیا کے اندر یہ جو نقل و حرکت چل رہی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف گمسان کی لڑائیاں تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہیں، میرا ملک بھی اس کا وکٹم ہے۔ ابھی چند ہی دن پہلے یہ بات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اچانک آنن فانن ایرانی فورسز نے پاکستان کی حدود میں حملے کر دیے۔ یہاں پہ اگر ہم اس واقعہ کو ٹیلی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو سرحدی فوجیں تھیں، یا ہمارا جو یہ جو ادارہ تھا جس کو ہم جاسوسی ادارہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کیا حکمت عملی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ بر وقت ان کو اندازہ نہیں ہوا۔ اگر اندازہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ نہ ہو پاتا، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ دو مسلمان ممالک تھے، مسلمان کا اسلام میں لحاظ سے بھائی ہے، تو ان بھائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، جو کہ ہمارے عسکری قیادت نے
اور ان کی عسکری قیادت نے اور دونوں طرف کے رولنگ قائدین نے اس کو آگے بڑھنے سے روک لیا، اور ہم ایک بڑی آگ میں دھکیلے جانے والے تھے۔ یہاں بھی دشمن کی چال ہو سکتی تھی، ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہے۔ بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جو جنگی حکمت عملی اور جو جنگی کارنامے ہیں ان سے ہمیں اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسٹڈی ہی نہیں کروائیں گے، ان کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے ہیروز کون ہیں، تو ان بیچاروں کو کیا پتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ تو پھر کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کہ اس جرأت مندانہ اقدام نے کیا کیا کہ اس بنی غسان جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ زبردست حکمت عملی کے ساتھ لڑائی لڑی، اور آپ یقین کیجئے کہ کم از کم 9 تلواریں صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جنگ میں ٹوٹی۔ آپ سوچ کر سکتے ہیں ایک تلوار کو لے کے میدان میں نکلنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، اور آپ ایک کے بعد 2 3 4 5 6 7 8 9 تلواریں آپ نے توڑ دی اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کا دشمن پہ جو ہے وہ آپ کی اس نقل و حرکت اور ایک ایکشن کی وجہ سے دشمن پر ایک ہیبت طاری ہوگی، اور دشمن ڈرپوک ہوتا ہے، اس کے قدم بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اور اس یقین محکم ہی کی وجہ سے مسلمان آگے بڑھتا ہے، اور اللہ پہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید وہ اس جنگ کے بعد اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب بھی دیا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا خطاب ملنا حضرت خالد بن ولید کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا، ایوارڈ تھا، اور ہمارے لیے پراؤڈ ہے کہ ہمارے سپاہ سالار نے آج سے 1600 سال پہلے ہزاروں کے مقابلے میں سینکڑوں مجاہدین لے کر ان کا مقابلہ کیا، اور وہ جنگ جیت کر دکھائی۔ فاتح کی حیثیت سے آپ واپس آتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جنگ یرموک کے وقت حضرت ابو عبیدہ چونکہ سالار تھے، انتہائی عقل مندی سے فوج کی کمان سنبھالتے ہوئے روم کی کئی گنا تگڑی سٹرینتھ میں، اسلحے کے دوڑ میں، ٹیکنالوجی میں اس کا پیچھا کیا، اور اسلام کے جھنڈے وہاں تک جا کے گاڑے۔ اپنی نئی جو سلطنتیں تھیں، جو حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی تھی، اور مدینہ سے لے کر پورے جزیرۃ العرب اور پھر یورپ میں انٹر ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 23,000 مربع میل کی طویل حکومت کے بعد مسلمانوں نے جو علاقے اپنے میں شامل کروائے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ فلسطین، شام، اردن سے اپنے فوجی دستے واپس بلا کر 6 دن کی گمسان کی لڑائی بنی غسان سے لڑی، اور فاتح کی حیثیت سے واپس آئے۔ غزوہ حنین کا محاصرہ، طائف اور غزوہ تبوک بھی ان کے کارناموں سے بڑے بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کئی باغیوں نے
اپنے سر اٹھائے اور مسلمانوں کے خلاف مختلف ہیلے بہانوں سے جنگوں کا آغاز کیا، سر اٹھانے کی کوشش کی، کافروں کی ان سازشوں، ریشہ دیوانیوں اور منکرین زکات، اور ساتھ ساتھ اس وقت مسلمان بن کذاب کے نبوت کے جھوٹے دعووں کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ یہ سب کے سب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی قیادت میں ہوا۔ آپ کے ان آئینی ہاتھوں نے جہاں ایک نہیں 9 تلواریں جنگ میں توڑ دی اور سیف اللہ کا خطاب پایا، یہ سارا کے سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ کی بات کریں تو حکومت میں مسلم سلطنت بہت تیزی سے عرب کے چاروں طرف جو پھیلتی گئی تھی، مسلم فتوات کا سلسلہ عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ اور یورپ تک جو پھیل گیا تھا، اسی دور میں بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں، اسی دور کے اندر بیت المقدس کو بھی یہودیوں سے آزاد کروایا گیا تھا۔ اور یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یروشلم پہ مسلمانوں کی حکومت اور مسجد اقصی مسلمانوں کی تعویل میں دے دیا گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا تھا۔ جب مسلمان فوجوں نے فلسطین اور یروشلم ایک ہی بات ہے وہ محاصرے میں لے لیا، تو حضرت عمر فاروق کی موجودگی میں ہتھیار ڈالے گئے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے مشابہ تھے، اس لیے وہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طریقہ سے بیت المقدس کو بھی یہودیوں کے چنگل سے آزاد قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر بیت المقدس کے اندر جو آذان بلند ہوئی تھی، وہ تاریخ کا ایک منظر پیش کرتی ہے، جب مسجد اقصی کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، وہ وقت دور نہیں ہے، آج بھی حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی اجمعین اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین وہاں بھی موجود ہیں، اور صبر کا ایک پہاڑ بن کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ثابت قدم رہنے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ بھائی اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ رہے۔ میرے اس یوٹیوب چینل پاکش 2030 کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ نیکی کے ہم سب سپاہی مل کر جان لڑائیں گے، نیک بنیں گے، ایک بنیں گے، کیا کریں گے پھر؟ سب کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ۔